کیا اس زمانے کے لوگوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی تھی؟
نہیں میرے عزیزوں، سب کام ہو رہے تھے، نمازیں بھی ہو رہی تھی، روزے بھی ہو رہے تھے، حج بھی جا رہے تھے، زکات خمس بھی ادا ہو رہا تھا۔ مولا آخر کون سی اصلاح چاہتے ہیں کہ اس خاندان سے نکلے کہ پورے خانوادے کو لے کے نکلے، خواتین کو لے کے نکلے، بچوں کو لے کے نکلے؟ وہ کون سی اصلاح چاہتے تھے کہ اتنا سخت قدم اٹھایا امام حسین علیہ السلام نے کہ پورے عزیز و اقارب کو لے کے وطن چھوڑ دیا اور اعلان کیا ہے کہ اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ اعمال سب کچھ ہو رہے ہیں، مولا اصلاح کی کہاں ضرورت ہے؟ میرے عزیزوں، سب کچھ ہو رہا تھا، نمازیں، روزہ، حج، زکات، خمس، لیکن امام فرمائے اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ جانتے ہیں اصلاح کی ضرورت کہاں پیش ہے؟ اور کچھ امام نے کہا اس زمانے کے لوگ سارے اعمال بجا لا رہے تھے، لیکن اتنے بزدل ہو چکے تھے کہ انہوں نے یزید جیسے فاسق و فاجر کو اپنا رہنما مان لیا تھا۔ تو میرے عزیزوں، معلوم یہ ہوا کہ جب معاشرہ بزدل ہو جاتا ہے تو نہ نمازیں نمازوں کی شکل میں رہتی ہیں، نہ روزے روزوں کی شکل میں رہتے ہیں۔ دین اعمال بجا لانے کا نام نہیں ہے، دین بیداری کا نام ہے۔ امام نے محسوس کر لیا تھا کہ معاشرہ قوم بزدل ہو چکی ہے، اسی بزدلی کو توڑنے کے لیے نکلے تھے امام۔ یہی وہ اصلاح تھی جو امام کرنا چاہتے تھے۔ اور میرے عزیزوں، مسلمان بڑی جمعیت میں تھے اس وقت، باقی اور لوگ کیوں نہیں نکلے؟ امام ہی کیوں نکلے؟ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام ہی کیوں نکلے؟ باقی اور بہت بڑے بڑی شخصیتیں اسلام کی جو تاریخ داں حضرات نے لکھی ہیں موجود تھی، اور خود وہ خط جس میں امام سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا تھا، اس میں 4 نام تھے: عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور امام حسین علیہ السلام۔ باقی یہ 3 لوگ نہیں نکلے، کوئی روپیش ہو گیا، کوئی مدینہ چھوڑ کے کہیں اور چلا گیا، کہیں ذکر نہیں، صرف امام نکلے۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال دے دوں تاکہ بچوں کے ذہنوں سے قریب ہو جائے۔ امام ہی کیوں نکلے، باقی لوگ کیوں نہیں نکلے؟ ہمارے دادا نے ایک درخت لگایا سر راہ، جب وہ درخت بڑا ہو گیا، دادا دنیا سے گزر گئے، درخت موجود ہے اور درخت سایہ دار ہو گیا، اس قدر سایہ دار ہو گیا کہ آنے جانے والے افراد اس کے سائے میں آ کر سکون محسوس کرتے ہیں، استراحت کرتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، جس کے جد نے وہ درخت لگایا ہے، اس کے ورثہ جو ہیں، اس کی اولادیں جو ہیں، اس درخت سے انہیں انسیت ہے، اس سے محبت ہے۔ اب چونکہ یہ درخت ایک شخص نے لگایا تھا عام فیض کے لیے، لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اس کے سائے میں آرام پاتے ہیں، کوئی سرفراز ہے یہ کہہ کر باہر نکل آئے کہ میں اس درخت کو کاٹوں گا۔ آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ وہ راستہ چلنے والے افراد جو روزانہ آ کر اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں، ان کی صحت پر کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں۔ وہ لوگ کچھ نہیں بولتے، کون بولتا ہے؟ کہ جو وارث ہوتے ہیں، جب انہیں پتا چلا کہ کوئی سرفراز سے کاٹنا چاہتا ہے، باہر نکل آئے، آستینیں الٹ لی کہ کس کی مجال ہے، یہ ہمارے دادا کی نشانی ہے، یہ درخت ہمارے دادا کی نشانی، ہمارے دادا نے لگایا تھا، کس کی مجال ہے اس درخت سے ہاتھ لگائے۔ باہر نکل کر آ گئے
میرے عزیزوں یہ اور لوگ جو نہیں نکلے اور صرف حسین نکلے یہی وجہ تھی، اور لوگوں کے نانا اسلام لے کر نہیں آئے تھے، اسلام لانے والے حسین کے نانا تھے اور حسین وارث تھے محمد مصطفیٰ کے، لہذا جب اسلام کے اس سایہ دار درخت پر وقت آیا تو حسین نکلے خانوادے کو لے کر۔ کون ہے جو اس درخت سے ہاتھ لگائے گا کہ ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے، مگر اسلام درخت پر آنچ نہیں آنے دیں گے؟ چلے کیسا؟ حسین نکل کھڑے ہوئے۔ اور میرے عزیزوں میں نے جن کلمات کی تلاوت کی تھی امام نے استغاثہ بلند کیا، مدد طلب کی، مدد تو آئی تھی نا امام کے لیے۔ امام نے جب استغاثہ بلند کیا ہے مدد آئی، ملائکہ بھی آئے، جنات بھی آئے، امام نے واپس کر دی۔ اور ایک مدد اور امام نے مانگی تھی، وہ مدد اپنی بہن کی فرمائش پر، وہ بھی خود نہیں مانگی۔ جناب زینب نے فرمائش کی تھی کہ بھیا جو بھی یہاں پر آ رہا ہے وہ سب آپ کے خون کے پیاسے آ رہے ہیں، کہ کوئی آپ کا دوست نہیں ہے؟ ہاں بہن زینب میرا ایک دوست ہے۔ تو بہن کی فرمائش پر بلایا حبیب بن مظاہر کو۔ میرے عزیزوں حبیب بن مظاہر بھی مددگار کی حیثیت سے کربلا میں آئے، لیکن یہاں پر اتنے افراد موجود ہیں، علماء کی موجودگی میں یہ بات میں عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ کوئی جھوٹی سے جھوٹی روایت مجھے یہ بتائے کہ کیا جناب حبیب بن مظاہر کے بارے میں یہ کہیں کسی نے سنا یا پڑھا ہے کہ حبیب بن مظاہر بہت بڑے جنگجو تھے، تلوار بازی یا نیزہ بازی کے ماہر تھے؟ نہیں۔ امام نے جو خط لکھا تھا اس میں حبیب کے لیے جملہ لکھا تھا۔ کیا تھا جملہ؟ یہ خط حسین غریب کی طرف سے رجل فقیر کے لیے۔ کس کے لیے ہے؟ رجل فقیر کے لیے۔ تو میرے عزیزوں کربلا میں اگر حسین نے حبیب سے مدد طلب کی ہے تو مدد طلب جنگ کے لیے نہیں کی، جنگ کے لیے مدد طلب نہیں کی۔ فقیر کسے کہتے ہیں؟ جو قرآن اور سنت یعنی احادیث نبوی اور احادیث معصومین میں غوطہ زن ہو کر ایک فقہی حکم آپ کے لیے نکالتا ہے اور اس کی تمام ان احادیث اور آیات پر نظر ہوتی ہے، اسے ہماری اصطلاح میں فقیہ کہتے ہیں۔ لیکن جس کو امام وقت فقیہ کہے اس کی فقاہت میں جس کو کلام ہو سکتا ہے، جس کو امام وقت فقیہ کہے۔ تو میرے عزیزوں حبیب کو اس لیے بلایا تھا امام نے کہ حبیب نے دین کی ذمہ داری سمجھ لی تھی کہ اس وقت میرا موقف کیا ہے۔ تو حسین جو مددگار بلا رہے تھے وہ جنگجو نہیں بلا رہے تھے، حسین ان افراد کو بلا رہے تھے جنہوں نے دین کو سمجھا ہوا تھا، دین جنہوں نے سمجھا ہوا تھا۔ حبیب ہماری مدد کو آ جاؤ، آ گئے حبیب۔ آخری وقت میں یہ استغاثہ بلند کیا، کون ہے جو ہماری مدد کو آئے؟ کون ہے جو ہمارے استغاثے کو پہنچے؟ کون ہے جو حرام رسول کا دفاع کرے؟ میرے عزیزوں یہ امام اگر مادی مدد یہاں پر مقصود ہوتی امام کی تو امام یہ استغاثہ اس وقت بلند کرتے جب کوئی شہید نہیں ہوا تھا۔ اگر مادی مدد مقصود ہوتی تو اس وقت بلند کرتے استغاثہ جب کوئی شہید نہیں ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کی یہ مدد کی طرف یہ مادی نہیں ہے بلکہ کچھ اور مقصد ہے۔ جانتے ہیں کیا ہے؟ امام نے آپ کو پکارا ہے، امام نے شیعوں کو پکارا ہے کہ دیکھو
قربان ہونے کے لیے اب حسین بھی قربان ہونے جا رہے ہیں. لہذا اب کون ہے جو اس مقصد کی مقام حسین کا مددگار ہو؟ یہ استغاثہ ہم صرف مسائل میں سنتے ہیں رونے کے لیے. یہ رونے کا مقام نہیں ہے, یہ بیداری کا مقام ہے. یہ دوسرے الفاظ میں کہوں کہ یہ استغاثہ سن کر اشک بہانے کا مقام نہیں ہے, یہ لبیک کہنے کا مقام ہے. حسین نے پکارا ہے نا, تو 61 ہجری میں پکارا تھا, اور قیامت تک کے حسینی افکار رکھنے والے افراد کے اوپر لازم اور ملزوم ہے یہ بات کہ وہ حسین کے استغاثے پر لبیک کہیں. آپ سنا بھائی میرے عزیزوں, یہ بات میں ایسے ہوا میں نہیں کہہ رہا, دلیل ہے میرے پاس. سلام پڑھے محمد والے. ناظرین صاحب کی طرف سے چونکہ مجھے حکم ہوا ہے کہ آپ میزبان کی حیثیت سے کم وقت میں, تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ جلد سے جلد اپنے مطالب کو سمیٹ لوں. لبیک کہنے کا مقام ہے یہ استغاثہ, اور میرے عزیزوں دلیل ہے قرآن مجید میں. دلیل کیا ہے؟ جب ابراہیم اور اسماعیل نے خانہ کعبہ کو حکم خدا سے تعمیر کر دیا تو اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم تم مکے کی سرزمین سے اعلان کرو وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اے ابراہیم تم مکے کی سرزمین سے لوگوں میں اعلان عام کر دو کہ وہ پاپیادہ اور کمزور سواریوں پر سوار ہو کر خانہ خدا کی زیارت کے لیے آئیں. ابراہیم نے دستے دعا بلند کیے, بارے الہ میں آواز میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں یہاں سے اعلان کروں اور لوگوں تک میری آواز پہنچ جائے. اللہ نے وحی کی ابراہیم تمہارا کام ہے اعلان کرنا. ابراہیم تم اعلان کرو, تمہاری آواز کو لوگوں تک ہم پہنچائیں گے. اور صرف یہی نہیں کہ آج کے لوگوں تک تمہاری آواز کو پہنچائیں گے, بلکہ قیامت تک آنے والے مسلمان, وہ مسلمان جو اپنی ماں کے ارحام میں ہیں, جو اپنے باپ کے اسلاف میں ہیں, اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں تک ہم تمہاری آواز کو پہنچا دیں گے. اور میرے عزیز ابراہیم نے سرزمین مکہ سے اس وقت اعلان کیا تھا. آج جب ذی الحجہ میں لوگ حج کے لیے جاتے ہیں, بہت سارے حاجی یہاں بھی بیٹھے ہوں گے, جب حج پر جاتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ طواف خانہ کعبہ کرتے ہوئے تلبیہ کہیں. کیا ہے تلبیہ؟ جی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. کیا ہے یہ لبیک کس چیز کا ہے؟ میرے عزیزوں یہ لبیک وہی ہے کہ ابراہیم نے اس وقت تمہیں بلایا تھا, لوگوں کو آواز دی تھی کہ خانہ خدا کی زیارت کے لیے آؤ. اللہ نے یہ آواز قیامت تک کے مسلمانوں تک پہنچا دی, اور جب مسلمان خانہ خدا میں جاتا ہے تو اپنی حاضری درج کراتا ہے, حکم خدا سے کہتا ہے پروردگارا لبیک.
حزب اللہ کے جو لیڈر ہیں نا حسن نصر اللہ، انہوں نے کیا خوب تعبیر کی ہے لبیک یا حسین کا مطلب کیا ہے کہ صرف زبان سے لبیک یا حسین کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ لبیک یا حسین اگر سمجھنا ہو تو وہب قلبی کی ماں سے سمجھو۔ لبیک یا حسین اگر سمجھنا ہے تو وہب قلبی کی ماں سے سمجھو کہ جس نے ابھی 4 دن پہلے بیٹے کی شادی کی ہے اور خود بیٹے کو آمادہ کر کے لے گئی حسین کی دربار میں، اور جب وہب کا سر کاٹ کے پھینکا ہے تو وہب کی ماں نے سر کو واپس پہنچے یزید کی طرف پھینک کے کہا کہ جو ہم راہ حسین میں اور راہ خدا میں قربان کر دیتے ہیں اس کو واپس نہیں لیتے، اور سر سجدے میں رکھ کے بتاتی ہے کہ لبیک یا حسین کا مطلب یہ حسین کے استغاثے کا مطلب یہ ہے جب حسین مدد کو پکارے تو ایسے لبیک کہا جاتا ہے، صرف سائے میں بیٹھ کے لبیک یا حسین کی صدائیں بلند کرنے سے کام نہیں چلتا۔ بس میرے عزیزو کرم کی میں اپنی بات، تو یہ ہے فلسفہ استغاثہ کہ حسین آنکھ کو پکار رہے تھے، آنے والی نسلوں کو پکار رہے تھے۔ میرے عزیزو ہم باب الحوائج کے تذکرے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ کون ہے باب الحوائج؟ باب الحوائج نے حسین کے استغاثے پر لبیک کہا۔ جب ہم نے کائنات کی شہادت ہوئی ہے نا اور امام حسن کو وصیتیں کر رہے تھے تو ایک بچہ اپنی ماں کے ساتھ امیر کائنات کے پیروں کی جانب کھڑا ہوا تھا، سب کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر امیر کائنات امام حسن کے ہاتھ میں لے رہے تھے۔ حسن یہ حسین تمہارے حوالے، یہ زینب تمہارے حوالے، یہ تمام خانوادہ تمہارے حوالے۔ ایک مرتبہ امیر کائنات نے محسوس کیا کہ کوئی بھائی نے کوئی بیوی ہے تو گریہ کر رہی ہے، اشک جاری ہے۔ امیر کائنات کے پیروں کے اوپر چند اشکوں کے قطرے گرے۔ ایک مرتبہ امیر کائنات نے دیکھا، کیا دیکھا کہ ام البنین عباس کا ہاتھ پکڑے ہوئے بھائی نے پا کھڑی ہے۔ ایک مرتبہ کہتی ہے مولا آپ نے سب کو حسن کے حوالے کر دیا، مولا آپ نے میرے عباس سے کوئی خطا ہوئی ہے؟ عباس نے آپ نے کسی کے حوالے نہیں کیا؟ تبسم فرمایا امام نے اس حال میں، کہا ام البنین تم نے کیسے سوچ کیا؟ اور ایک مرتبہ عباس کو قریب بلایا، امام حسین کو قریب بلایا، کہا حسین سب حسن کے حوالے ہیں لیکن عباس کو نہ کیا۔ بس عزیزو اس دن سے عباس امام حسین کو اپنا آقا تصور کرتے تھے اور خود کو حسین کا غلام۔ بس چند فکرے ختم ہوا، ہمیشہ حسین کی صدا پر لبیک کہنے والا غازی، کوئی موقع ایسا نہیں ہے کہ جب حسین نے صدا بلند کی ہو عباس سے پہلے کوئی حسین کے پاس آیا۔ امام مسجد میں تشریف فرما تھے، مولا کائنات امام حسن امام حسین علیہ السلام نے پیاس احساس کیا، کمسن تھے ابھی پاس۔ امیر کائنات نے امبر کو کہا کہ امبر جاؤ میں لال کے لیے پانی لے کر۔ امبر بھی گئے اور ایک کمسن بچہ اٹھا اور دوڑتے ہوئے
یہ خیال کر کے کہ کمبل سے پہلے مجھے آقا حسین کے لیے پانی لے جانا ہے۔ بس میرے عزیزوں، ابھی چند لمحے گزرے تھے کہ امیر کائنات کا عجیب منظر دیکھا کہ ایک کمسن بچہ ہے کہ اپنے سر کے اوپر ایک کوزہ رکھے ہوئے ہیں اور تیزی کے ساتھ مسجد میں داخل ہو رہا ہے۔ کوزے سے پانی چھلک چھلک کر بچے کے چہرے پر گر رہا ہے۔ بس ایک مرتبہ اللہ جانے امیر کائنات نے کیا سوچا، امیر کائنات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں کہوں گا کہ اے مولا، آخر آپ نے کیا تصور کیا؟ تو ممکن ہے کہ مولا فرمائے کہ میں نے عباس کے چہرے پر یہ پانی گرتا ہوا دیکھ کر ارے مجھے وہ وقت یاد آ گیا کہ یہی عباس ہوگا کہ جو نہر فرات پر مشق بھرنے کے لیے جائے گا۔ ہمیشہ ہمارا وقت عباس حسین کے لیے آمادہ۔ حسین فرماتے ہیں کہ عباس، جب بھی میں تمہیں پکارتا ہوں تم اتنی تیزی کے ساتھ میرے پاس آتے ہو، لیکن بھیا ایک دن ایسا آئے گا کہ میں تمہیں پکاروں گا اور تم میری صدا پر لبیک نہ کہہ سکو گے۔ یہ واقعہ مدینے کا واقعہ ہے۔ بس عزیزوں، روایت میں ہے کہ عباس نہ دن کو سوتے ہیں نہ رات کو سوتے ہیں۔ جب کئی پہر گزر گئے، دن اور رات گزر گئے، بے خوابی کی وجہ سے عباس کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ مرتبہ جناب فضہ نے جناب زینب کے پاس آ کر کہا آزادی، اللہ جانے آقا حسین نے عباس سے کیا کہا ہے، نہ دن کو سوتے ہیں نہ رات کو سوتے ہیں۔ بس غیرت عباس کا ایک منظر ختم ہوا۔ مرتبہ شہزادی زینب نے ابا اٹھائے اور اٹھا کر اس حجرے کی طرف چلی کہ جہاں پر جناب عباس تھے۔ آئیں تو عباس مسند چھوڑ کر کھڑے ہوئے، نگاہیں جھکا کے بیٹھے ہیں۔ جناب زینب فرماتی ہیں بھیا عباس چہرہ اٹھاؤ۔ عباس چہرہ نہیں اٹھاتے۔ جناب زینب نے اصرار کیا، ایک مرتبہ عباس نے طلب کر کہا کہ آزادی، میں غلام ہوں اور میرے اندر اتنی ضرورت نہیں ہے میں آپ کے چہرے پر نگاہ کر سکوں۔ کہا بھیا عباس، میں تمہاری بڑی بہن ہو کر تمہیں حکم دیتی ہوں کہ چہرہ اٹھاؤ۔ ایک مرتبہ عباس نے جب چہرہ اٹھایا تو کیا دیکھا جناب زینب نے کہ عباس کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ پوچھا عباس کیا وجہ ہے تمہاری آنکھوں کی سرخی کیوں بڑھ گئی ہے؟ عباس فرماتے ہیں